एपिसोड 361। वसीम और सफ़ीर खामोश थे। अब्दुल्ला के चेहरे पर तकलीफ के आसार साफ नजर आ रहे थे, मगर वो मुझे जख्म देखने नहीं दे रहा था। कहीं गोली अंदर ही ना हो। मेरे जहन में फिक्र दर आई। अब्दुल्ला जिस किस्म का बंदा था, उससे बाइद नहीं कि वो अपनी तकलीफ को जाहिर करे कि उसकी वजह से सब परेशान हो जाएं। यकीनन वो अपनी तकलीफ को छुपा रहा है। मैंने उस पर एक नज़र डाली और फिर नज़र मोड़ ली। रात धीरे धीरे ढल रही थी, अंधेरा भी कम होने लगा था। गैर दानिस्ता तौर पर मेरी निगाह विंड स्क्रीन के पार चली गई और मैं चौंक पड़ा। हम ढलान की तरफ बढ़ रहे थे। ये रास्ता ऐसा ही था, चकराती हुई सड़क थी। बुलंदी से नीचे देखा जाए तो पूरी सड़क नजर आ जाती थी। विंड स्क्रीन से नीचे जाने वाली सड़क नजर आई और वहां एक जगह सर्च लाइटों की वजह से दिन का समय था। पुलिस ने नाका लगा रखा था। ये खतरनाक बात थी, इसलिए कि नाके तक पहुंचने में हमें 10 से 12 मिनट लगते। हमारी गाड़ी में पीछे की तरफ 2-2 मुस्टंडे बंधे पड़े थे। उनको देखते पुलिस वाले हमारी खातिरदारी शुरू कर देते। अब क्या किया जाए? मैंने सफ़ीर की तरफ तवज्जो मबजूल की। वो भी परेशान हो उठा। ये तो खतरनाक बात है। गाड़ी की रफ्तार मुतजस्सिस ने कम कर दी थी, मगर रुका ना था। मैं मुसलसल सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी मेरी नज़र सड़क किनारे उगी झाड़ियों पर गई। अब हम जिस जगह थे वहां से पुलिस का नाका नजर नहीं आ रहा था। दरमियान में पहाड़ी आ गई थी। मैंने पहाड़ी को नज़र में तोला और फिर मुतजस्सिस से कहा, झाड़ियों के नज़दीक पहुंचकर गाड़ी रोक लेना। जी अच्छा। क्यों? क्या इन झाड़ियों में गाड़ी को छुपाना है? सफ़ीर ने पूछा। मेरा ख्याल है इन दोनों को यहीं छोड़ देते हैं। हम में से कोई एक उतर जाएगा और वो दूर से झाड़ियों पर नजर रखेगा। मुझे उम्मीद नहीं कि इन्हें 6 घंटे से पहले होश आए। फिर भी किसी को रहना ज़रूरी है। 1 घंटे बाद हम फिर आएंगे और इसे ले जाएंगे। मैं उतर जाता हूँ, अब्दुल्ला ने कहा। नहीं, तुम पहले से जख्मी हो। शहर पहुँचते तो मैं अस्पताल ले जाने की सोच रहा हूँ। वसीम उतर जाएगा। वसीम नहीं, मैं उतरूंगा और तुम सबसे मोबाइल के जरिए राब्ते में रहूंगा। सफ़ीर बोला। हाँ, सफ़ीर उतर सकता है। मैंने कहा तो मुतजस्सिस ने गाड़ी रोक ली। सफ़ीर और वसीम नीचे उतरे। मैं भी उनकी मदद के लिए नीचे उतर गया। हम सब ने उन दोनों को नीचे उतारा और डंडा डोली करके झाड़ियों में पहुंचा दिया। उन्हें काफ़ी अंदर ले जाकर लेटाया ताकि गुजरने वालों में से किसी की नज़र न पड़े। क्यों ना बेहोशी की किक सुई और इनके जिस्म में चुबो दी जाए। मुतजस्सिस ने कहा। नहीं, ये खतरनाक बात होगी। नहीं, इनका नर्वस सिस्टम बुरी तरह मुतासर हो जाएगा। हम लोग गाड़ी तक आए। अब यह डर ना था कि पुलिस वाले गाड़ी की तलाशी लेंगे तो इमदाद और नासिर उन्हें मिल जाएंगे। गाड़ी फिर चल पड़ी। हमने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। ऐसा भी हो सकता था कि इमदाद शाह के बंदे आ जाएं और सफ़ीर को अकेला पाकर उस पर काबू पा लें, लेकिन कोई और चारा भी ना था। ये बात मेरे ख्वाबो ख्याल में भी ना थी कि पुलिस इस तरह नाका लगाएगी, वरना मैं कोई और रास्ता तलाश करता। जल्दबाजी में जो भी हिकमत अमली आजमाई, अब उस पर कामयाबी की दुआ करा था। बिलाखिर हम उस जगह पहुंच गए जहाँ पुलिस का नाका लगा था, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो पुलिस मोबाइलों की सुर्ख बत्ती हमारा मुँह चढ़ा रही थी। हमारे वहाँ पहुंचने से चंद मिनट पहले उन्होंने तलाशी रोक दी थी और तमाम पुलिस वाले वापसी के लिए चल पड़े थे। मैंने मुतजस्सिस को कहा कि वो गाड़ी की स्पीड कम कर ले ताकि पुलिस की गाड़ियां दूर निकल जाएं। उसने ऐसा ही किया, लेकिन पूछे बिना ना रह सका। सर, आप लोग पुलिस से खौफजदा हो गए? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। बात यह है कि हम लोग अपना शिकार पुलिस से बचा कर रखते हैं ताकि जो भी केस बने वो पक्का हो। पुलिस वाला के केस कमज़ोर कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है। हमारे यहाँ की पुलिस ही मेहनत नहीं करती। इसलिए हम लोग पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं। ये पुलिस वाले होते ही ऐसे। आपका इदारा ना हो ना तो पूरा मुल्क जराइम के आमाज का बन जाए। वो बेचारा ज़बरदस्ती हमें खुफिया महकमे से मुंसलिक किए जा रहा था। मुतजस्सिस के सुस्त रवि ने काम दिखाया और पुलिस की मोबाइलें दूर निकल गईं। अब उनके टेल लाइट की सुर्खी भी नजर नहीं आ रही थी। मुतजस्सिस, ऐसा करो, गाड़ी मोड़ लो, हम अपना सामान साथ लेकर जाएंगे। जी बेहतर। मैंने सफ़ीर को कॉल करके बता दिया था कि हम वापस आ रहे हैं। कुछ ही देर में हम उस जगह पहुंच गए जहाँ ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थीं। गाड़ी रुकी ही थी कि सफ़ीर झाड़ियों से बरामद हुआ। हमने उन दोनों बदमाशों को वापस डंडा डोली करके गाड़ी में लादा और हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया। जिस मकान में हम ठहरे थे उस तक पहुंचते पहुंचते अजान की आवाज़ गूंजने लगी। गोया सारी रात भागदौड़ में कट गई थी। गाड़ी से उतरकर मैंने दरवाज़ा खोला ताकि कैदियों को फ़ौरन अंदर लाया जा सके, इसलिए कि किसी भी वक्त किसी भी घर का दरवाज़ा खुल सकता था। मेरे नीचे उतरते सफ़ीर और वसीम ने पहले इमदाद शाह को डंडा डोली करके अंदर पहुंचाया और फिर नासिर को। उन दोनों को अंदर वाले कमरे में पहुंचाकर सफ़ीर ने कहा, एक बार चेक कर लो, उन्हें होश में आने में कितनी देर लगेगी? होश में आने का तयन तो वसीम कर सकता है कि वो सुई वाली गन उसकी दरियाफ्त है। ये कहते हुए मैंने उन दोनों के हाथ पैरों की रस्सी को चेक किया कि कहीं ढीली तो नहीं हो गई, लेकिन बंधन मजबूत थे। मैंने मुतमईन होकर खुद को बिस्तर पर गिरा लिया। मेरी देखा देखी सभी लंबे लंबे लेट गए। शायद ये थकन और शब बेदारी का नतीजा था कि कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो सूरज चढ़ा आया था। हर तरफ धूप फैल चुकी थी। मैंने सर मोड़कर उधर देखा जिधर सब सो रहे थे। वसीम और सफ़ीर भी बेखबरी की नींद में डूबे हुए थे, लेकिन अब्दुल्ला बेदार था। वो एक कुर्सी पर बैठा खिड़की से आती धूप सेंक रहा था। अब तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास। मैंने जख्म का मुआयना कर लिया है,
زیادہ گہرا نہیں ہے؟ نہیں، میں خود دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر میں عبداللہ کے قریب بیٹھا۔ ابھی میں اس کا پائنچا اٹھا ہی رہا تھا کہ وسیم کی آواز گونجی۔ یہ کیا کر رہے ہیں جناب؟ میں اس کا زخم چیک کر رہا ہوں۔ وہ بولا، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، دوا میں نہیں لگائی تھی، ان صاحب کو بھی خبر نہیں ہے کہ کب زخم کی ڈریسنگ ہوئی۔ اچھا، تو وہ تم تھے؟ اس وقت مجھ پر شاید غشی چھائی ہوئی تھی، مجھے احساس تو ہوا تھا کہ کوئی میرے زخم کو چھیڑ رہا ہے۔ اطلاع عرض ہے کہ زخم کو صاف کرنے کے بعد میں نے راجہ صاحب کا دیا ہوا انجیکشن بھی لگا دیا تھا، جو انہوں نے وادی میں جاتے ہوئے دیا تھا کہ زخمی کو لگانے سے کمزوری فوراً دور ہو جاتی ہے۔ تبھی میں کمزوری بھی محسوس نہیں کرا۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، زخم کو دیکھا تو وہ واقعی گہرا نہیں تھا، لیکن کافی لمبا تھا۔ گولی نے گوشت چلا دیا تھا، لیکن اس زخم کی حالت بتا رہی تھی کہ کافی سارا خون بہا ہے، اس لیے کہ پینٹ کا پورا پائنچا خون سے لت پت تھا۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ پینٹ بدل لے۔ عبداللہ لنگڑاتا ہوا دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اس کا بیگ رکھا تھا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، سفیر بھی اٹھ چکا تھا۔ میں نے کہا، یہ مرتجسس نظر نہیں آ رہا؟ وہ مجھے بتا کر گیا ہے، گاڑی لینے کے لیے۔ عبداللہ نے کمرے کے اندر سے ہانک لگائی۔ کچھ بھی ہو، بندہ ہے کام کا، لگتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں ایک کا اضافہ ہونے والا ہے۔ وسیم نے کہا، رات جس طرح اس نے مدد کی ہے یہ بھلانے کے لائق نہیں، تھوڑی سی پالش کر دی جائے تو آدمی بڑے کام کا نکلے گا۔ سفیر نے بھی اپنا خیال ظاہر کیا۔ موقع ملتے ہی میں سے نشانے بازی سکھا دوں گا۔ رات میں اس نے سوئی فائر کرنے میں خاصا وقت لیا تھا، بار بار اس کا نشانہ ہٹا جا رہا تھا۔ وسیم بولا، میں اسے کراٹے بھی سکھا دوں گا، اس لیے کہ وہ میرا بہت ادب کرتا ہے۔ سفیر نے لقمہ دیا۔ کمرے کے اندر سے عبداللہ کی آواز آئی، مانی کا فون آ رہا ہے، تو ریسیو کرو نا، اس کے لیے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیم بولا۔ عبداللہ فون کانوں سے لگائے کمرے سے باہر آیا۔ اس نے دوسروں کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں ہم سب یہاں موجود ہیں۔ پھر وہ دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بتاتے بھی جاؤ۔ وسیم چپ نہ رہ سکا۔ مانی کا کہنا ہے کہ اس نے آمنے سامنے کے 2 اپارٹمنٹ دیکھ لیے ہیں، کم قیمت میں مل رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو بات کر لی جائے۔ بالکل پکی بات کر لے یار، مرچے سے نمٹتے ہی ہم سب دبئی آ جائیں گے۔ میں نے عبداللہ سے کہا۔ عبداللہ نے میری بات مانی تک پہنچا دی، پھر ادھر کی سن کر بولا، وہ آج ہی اپارٹمنٹ والوں سے بات کر لے گا۔ پھر اس نے کال بند کر کے فون جیب میں رکھ لیا۔ ایسا کرتے ہیں، سادی کوئی خوشخبری سنا دیتے ہیں، وہ خوش ہو جائے گی۔ اسے یہ بھی کہہ دوں گا کہ وہ گھر کے ہر فرد کو یہ بات بتا دے کہ فراق کی گھڑیاں بیتنے والی ہیں، وصال کا موسم قریب ہے۔ اتنے میں باہر سے کسی گاڑی کا تیز ہارن سنائی دیا۔ کیا تمہاری پراڈو ہوا میں اڑتی ہے؟ وسیم نے اندر آتے مرتجسس کو چھیڑا۔ اس نے چہکار بھری آواز میں کہا، تبھی تو ایڈوانس میں 1 لاکھ روپے دے کر لایا ہوں۔ چلو ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، راستے میں دیکھ لیں گے۔ میں نے اٹھ کر ان دونوں کو چیک کیا، کہیں وہ ہوش میں تو نہیں آ گئے، لیکن وہ دونوں اسی طرح بے ہوش تھے۔ اب ان کو پنڈی تک لے کر جانا تھا، یہ بھی دشوار مرحلہ تھا۔ میں نے کافی غور کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ ان دونوں کے جسموں میں ایک ایک سوئی اور اتار دی جائے تاکہ راستہ آرام سے کٹ جائے۔ کیا ارادہ ہے سر؟ مرتجسس نے پوچھا تو میرے خیالات بکھر گئے۔ میں نے سفیر کی طرف دیکھا تو اس نے عبداللہ اور وسیم پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہمیں نکل جانا چاہیے تاکہ وقت پر پہنچ سکیں۔ تو پھر مہمانوں کو نہایت احتیاط سے سوار کرا دو، یہ خیال رہے کہ ہم ایک طویل سفر پر جا رہے ہیں اور راستے میں جگہ جگہ چیکنگ بھی ہوتی ہے۔ سر میں کچھ کہوں؟ مرتجسس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ضرور، اگر آپ کہیں تو میں اسپتال سے مریضوں کے پہننے والے کپڑے لے آؤں، آپ میں سے ایک ڈاکٹر بن جائے گا۔ راستے میں کہیں پولیس کا ناکہ ملا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم مریض کو لے کر جا رہے ہیں۔ واہ یار، جیتے رہو، اچھا آئیڈیا دیا ہے، دل کرے تمہارے ہاتھ چوم لوں۔ وسیم نے شرارت سے کہا، مجھے بھی اس کا آئیڈیا پسند آیا تھا۔ آئیڈیا تو لاجواب ہے، فوراً لے آؤ کپڑے یہ۔ میں نے یہ بات راستے میں سوچ لی تھی، لیکن ذکر کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ آپ نے بھی میرے خیال کو پسند کیا تو میں کہہ دوں کہ وہ کپڑے میں آتے ہوئے لیتا آیا ہوں، گاڑی میں ہی رکھیں۔ نہ صرف کپڑے لایا ہوں بلکہ آکسیجن دینے کا پورا سامان اسپتال سے اٹھا لایا ہوں۔ 1 ہفتے کے وعدے پر خالی سلنڈر اور دیگر سامان لایا ہوں۔ واہ یار، یہ تو بڑی عقل مندی کا کام کیا ہے، جس سے لائے اس سے کیا کہا تھا؟ میں نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تعریف کی۔ اس سے کہا کہ ایک ڈرامہ پارٹی آئی ہوئی ہے، 1 ہفتے کے لیے سامان چاہیے، کرائے کے طور پر 1000 روپے دیے ہیں۔ تو پھر دیر کیسی، مہمانوں کو لے جا کر سیٹ کرو۔ مرتجسس کا چہرہ کھلا پڑ رہا تھا، وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے اندر والے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آپ میں سے کوئی ایک آ جائے، پھر ہم دونوں مل کر ایک بندے کو اٹھاتے ہیں اور پھر دوسرے کو اٹھائیں گے۔ میں نے پچھلی دونوں سیٹوں کو پھیلا دیا ہے، دونوں بندوں کو آرام سے لٹایا جا سکتا ہے۔ وسیم اس کی مدد کے لیے اندر چلا گیا۔ پھر ان دونوں نے ایک ایک کر کے دونوں بدماشوں کو گاڑی میں لٹا دیا۔ سفیر بھی کھڑا ہو گیا تھا، اس نے ضروری چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔ میں نے گھر پر ایک نظر ڈالی، اچھی طرح جائزہ لیا کہ کوئی ضروری چیز رہ تو نہیں گئی۔ آخر میں عبداللہ کو سہارا دے کر ہم باہر لے آئے۔ دروازے پر پراڈو بالکل نئی کھڑی تھی، رنگت سیاہ تھی، گاڑی کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ زیادہ استعمال نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا، دونوں کو ایسے سلایا گیا تھا جیسے وہ واقعی مریض ہوں۔ امداد شاہ کی ناک پر گیس ماسک بھی لگا دیا گیا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔
वसीम ने अब्दुल्ला को एक सफ़ेद कोट देते हुए कहा, अगर पढ़ लिख लेते तो डॉक्टर बन जाते, फिर भी अफसोस की कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए बन जाओ, स्टेथोस्कोप भी है, उसे गले में लटका लेना। तैयारी हो चुकी तो मैंने मुर्तजा को इशारा किया। वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। कुछ ही देर में हम शहर से काफ़ी दूर पहुंच गए। चलास करीब आता जा रहा था। क्या हम चलास पहुंच रहे हैं? मैंने मुर्तजस्सुस की तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, हम चलास के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तभी बहुत दूर एक बड़ी आबादी के आसार नजर आने लगे। वसीम बोला, सुबह से पेट में अंतड़ियों ने कुल वल्लाह का विर्द कर रखा है, शहर अभी भी काफ़ी दूर है, क्यों ना इस ढाबे पर रुककर कुछ खा पी लिया जाए। मैंने नज़र घुमाकर उधर देखा जिधर वसीम ने इशारा किया था। वो होटल दूर से साफ सुथरा नजर आ रहा था। मैंने इस बात में सर हिलाया तो वसीम बोला, भाई मुर्तजस्सुस, उधर जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं है ना, तो क्यों ना उस तरफ का चक्कर लगा लिया जाए, कुछ खाना खा लेते हैं। मुर्तजस्सुस ने सर हिलाया और गाड़ी का रुख ढाबे की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, एक बच्चा भागता हुआ हमारे पास आया। साहब जी, क्या लाना है? वसीम बोला, जो फौरन मिल जाए वो ले आओ, लेकिन रोटी गर्म होना शर्त है। जी बेहतर। बच्चा अंदर की तरफ भागा। हम नीचे उतर आए। सफ़ीर, वसीम और मुर्तजस्सुस भी उतर आए। अब्दुल्ला भी लंगड़ाता हुआ उतरकर मंजी की तरफ बढ़ने लगा। सभी थके हुए थे। हम सब कमर सीधी करने के लिए लेट गए। मैंने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और फिर आकर एक मंजी पर लेट गया। खाने का इंतजार ज़्यादा तवील साबित नहीं हुआ। कुछ ही देर में गर्मा गर्म रोटियों के साथ कढ़ाई हाजिर हो गई। खाने में जायका आ रहा था। सब टूटे पड़ रहे थे। मैंने कहा, अंदर जो मेहमान हैं उनकी सेहत के लिए कुछ ना खाना नुकसान का बायस बन सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उन्हें खिला नहीं सकते, इसलिए जल्दी जल्दी खाओ और सफ़र का आगाज़ कर दो। हमें पिंडी तक पहुंचना है और पिंडी अभी बहुत दूर है। अचानक मेरी नज़र पराठों पर पड़ी और मैं बौखलाकर खड़ा हो गया। रोटी का टुकड़ा मेरे हाथ में था जिसे मैंने प्लेट में रखा और पराठों की तरफ दौड़ लगा दी। मेरी तकलीद सफ़ीर ने भी की। पराठों सड़क पर मुड़ रही थी। जिस वक्त हम खाना खा रहे थे, कोई मौका पाकर गाड़ी में दाखिल हो गया था और अब वो गाड़ी भगाए लिए जा रहा था। मैं अफसोस भरे अंदाज में उधर देख रहा था कि मुर्तजस्सुस ने वहीं खड़ी बाइक को स्टार्ट किया और मुझे पीछे बैठने का इशारा किया। मैं उस चक्कर सवार हुआ था कि उसने गाड़ी के पीछे बाइक लगा दी। मैंने मुड़कर देखा, एक बंदा चीखता हुआ पीछे दौड़ा था। शायद ये बाइक उसी की थी, मगर वसीम ने उसे दौड़ने नहीं दिया और उसे कमर से पकड़ लिया। अब उन दोनों में बहस हो रही थी। मैंने उधर से नजरें हटाकर गाड़ी को देखा। वो सामने की तरफ चलती चली जा रही थी। वो चलास की जाने बढ़ रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी गाड़ी को कोई क्यों अगवा कर रहा है। वैसे गाड़ी चुराना कोई नई बात नहीं है, ऐसी चोरियां आम है। पराठो बिल्कुल नई होने की वजह से चोर को मुतवज्जो कर सकती है और उसने अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद में हो सकता है गाड़ी चुरा ली हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नासिर के आदमी हमारा पीछा कर रहे हों और मौका मिलते ही नासिर और इमदाद शाह को छीन कर ले गए हों। दोनों ही बातें मुमकिन थी। मैंने मुर्तजस्सुस से कहा, रफ्तार कम रखना, सड़क सीधी है, काफ़ी दूर से गाड़ी को देखा जा सकता है, इसलिए हमें फौरी उनको नहीं घेरना है, सिर्फ ताक़ुब करके वो जगह देखनी है जहाँ ये गाड़ी को रोकेंगे। वो बोला, आप देख रहे हैं ना, सड़क चक्करदार है, आगे जाने वाली गाड़ी कुछ देर के लिए किसी पहाड़ की आड़ में छुप भी जाती है। अगर उन लोगों ने नासिर और इमदाद शाह को किसी आड़ में पहुंचकर उतार दिया और गाड़ी आगे ले गए तो। मुर्तजस्सुस बाइक भी चाबुकदस्ती से चला रहा था। रफ्तार तेज होते हुए भी उसने गाड़ी को संभाल रखा था। उसका सवाल अहम था, इस नुक्ते को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। गाड़ी में वो दो बंदे थे जिन पर हमारा आइंदा का लाहेअमल मुनस्सर था। वही दोनों हमें मंजिल तक पहुंचा सकते थे। उन्हीं से मालूम हो सकता था कि उनका मुर्शिद से किस किस्म का कनेक्शन है। कहीं मुर्शिद अब मुल्क से गद्दारी का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा, कहीं वो इंडिया की किसी एजेंसी से तो जुड़ा हुआ नहीं है। मैं इसी ख्याल में डूबा हुआ था कि मुर्तजस्सुस ने कहा, आपने बताया नहीं कि रफ्तार को कम करूं, कैसी रफ्तार से चलता रहूं? अपना अंदेशा मैंने आपको बता दिया है कि सड़क चक्करदार है, किसी भी आड़ में पहुंचकर वो दोनों फुर्ती से नीचे उतर सकते हैं। हाँ, ऐसा मुमकिन है, लेकिन एक बात और है, जिस तेज़ी से वो गाड़ी चला रहा है ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो किसी आड़ में रुके। ड्राइवर की तेज़ी बता रही है कि वो जल्द से जल्द चलास पहुंचना चाह रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अचानक मेरी नज़र सड़क के नीचे पड़ी और मैं चौंक गया। नीचे नाका लगा हुआ था, लेकिन नाका इंतहाई चालाकी से लगाया गया था। सड़क ऊपर से नीचे जा रही थी, इसलिए नीचे का मंजर काफ़ी पहले नज़र आ जाता था, मगर नाका ऐसी जगह लगाया गया था कि सिर्फ खड़ी हुई गाड़ियाँ नज़र आएँ, इसलिए ड्राइवर जब काफ़ी नज़दीक पहुँच जाते तभी नाका नज़र आता। मुझे इसलिए नज़र आ गया कि 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी और उनके करीब एक पुलिस वाला नज़र आ गया था। होशियार, आगे पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, चेकिंग हो रही है। कहाँ पर? नीचे। सड़क जब घूमकर वहाँ पहुँचेगी तो नज़र आएगा। अब क्या किया जाए? मेरे पास तो पिस्टल है। पिस्टल तो मेरे भी पास है, एक रिस्क लेते हैं, इनको यहीं झाड़ियों में फेंक दो। ये कहते हुए मैंने अपनी कमर से लगा पिस्तौल निकाला और उसे झाड़ियों की तरफ उछाल दिया। मुर्तजस्सुस ने भी ऐसा ही किया। फिर उसने वो वाली पिस्तौल निकाली जो प्लास्टिक की बनी हुई थी और उससे सुई निकलती थी। इससे पहले कि वो उसे फेंकता मैंने मना कर दिया, नहीं, इसे मत फेंको, ये खिलौने जैसा पिस्तौल है, इसे मुझे दे दो। उसने हाथ पीछे करके मुझे दे दिया। मैंने पिस्तौल को बाइक के साथ लटकते थैले में डाल दिया। अब अगर वो उसे निकालते भी हैं
तो खिलौना समझकर तवज्जो नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ, ये जगह जगह नाके क्यों लगाए जा रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं होता था। दरअसल बाबू सर में एक बड़ा हादसा हो गया था, तब से पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। चलासी नहीं, गिलगित में भी चेकिंग आम है, ताकि शरपसंदों को मौका ना मिल सके। इससे गैर कानूनी काम करने वालों पर भी असर पड़ा है और वो इलाके से भागने पर मजबूर हो गए हैं। बातों के दरमियान रास्ता कट गया और हम उस जगह पहुंच गए जहां पुलिस रुकावट डालकर खड़ी हो गई थी। हमारी पराडो भी गाड़ियों के दरमियान खड़ी थी। उसमें एक ही बंदा नजर आया। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था, इसलिए कि पराडो कई गाड़ियों के दरमियान थी और एक पुलिस ऑफिसर उसके नजदीक खड़ा उससे कुछ पूछताछ कर रहा था। मुर्तजस बाइक से उतरकर उधर बढ़ना चाहता था कि मैंने रोक लिया। यहाँ पुलिस के सामने कोई बात मत करो, उसे नाके से निकलने दो, हम आगे जाकर उसे घेरेंगे, इसलिए कि हमारी बाइक है, इसलिए हमें आगे जाने की इजाजत जल्दी मिल जाएगी। मुर्तजस रुक गया। मैंने उसे आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। हम पैदल आगे बढ़े। वो बाइक को धकेलता हुआ गाड़ियों के दरमियान से आगे निकल रहा था कि मैंने सरगोशी में उससे कहा कि वो सुनने की कोशिश करे कि पुलिस वाला क्या कह रहा है। बेहतर। उससे अपनी रफ्तार कम कर दी। हम पराडो के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। पुलिस वाला शीने जुबान में ड्राइवर से पूछ रहा था कि तुमने नाका देखकर एक फरलांग पहले गाड़ी मोड़ने की कोशिश क्यों की थी। मुर्तजस सरगोशी में मुझे तर्जुमा सुना रहा था। उस बंदे ने कहा, गाड़ी रोकी नहीं, एक खराबी आ रही थी, इसीलिए ब्रेक दबा दिया था। देखने में तो गाड़ी बिल्कुल नहीं है, कहाँ जाना है? चलास। गाड़ी किसकी है? इस सवाल पर उसने जिसका नाम बताया वो एक मशहूर सियासी शख्सियत थी। मैंने भी नाम सुन रखा था। उसका ताल्लुक भी उसी पार्टी से था जिससे मुर्शिद ने टिकट लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुर्शिद के इशारे पर मुझे घेरा जा रहा हो। इस ख्याल के आते ही मैं चौंक पड़ा। गोया नासिर और इमदाद शाह उसी के कहने पर चल रहे हैं। ये खतरनाक बात थी कि मुर्शिद ने यहाँ तक जाल फैला रखा था। अभी मैं इसी सोच में था कि अफसर ने कहा, गाड़ी किसी की भी हो, तलाशी तो देनी पड़ेगी, कागजात दिखाओ। कागजात तो साहब जी के पास हैं, एक ज़रूरी काम से गिलगित गया था, जल्दबाजी में कागजात लेना भूल गया। ठीक है, अभी तलाशी लेकर फारिग कर दूंगा। कुछ लाने के लिए गए थे? जी नहीं, साहब ने अपने दोस्त को कुछ चीज़ें दी थी, उसे वो पहुंचा कर आ रहा हूँ। अच्छा। अफसर ने एक सिपाही को इशारा किया। जैसे सिपाही नज़दीक आया, अफसर ने कहा, इनकी गाड़ी की पहले तलाशी ले लो ताकि ये जा सकें, जल्दी करो क्योंकि ये गाड़ी। उसका जुमला ख़त्म भी ना हुआ था कि दो सिपाही गाड़ी की तरफ बढ़े और एक ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। अंदर का मंजर देखते ही वो चीखा, साहब जी इधर आए। क्यों, क्या इसमें सांप बैठा है? सर, इसमें 2 लाशें हैं। अफसर बुरी तरह चौंक पड़ा। वो अपनी मोटी तोन के साथ फुदकता हुआ आगे बढ़ा। उसने ड्राइवर का कॉलर नहीं छोड़ा था। वो उसे तकरीबन खींचता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा। पराडो तक पहुंचकर अंदर झांकने लगा। वहां खड़े तमाशबीन भी लाश का सुनते ही चौंक पड़े थे और सबकी नजरें पराडो पर टिक गई थी। ड्राइव करने वाले ने भी अंदर झांका और पीछे की तरफ लेटे हुए इमदाद शाह और नासिर को देख लिया। उन्हें देखते उसका चेहरा धुआं धुआं हो गया, रंगत सफेद पड़ गई। उसके खौफजदा चेहरे पर नजर डालकर अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने क्या समझा था, मेरे एरिया से कत्ल करके निकल जाओगे? मैं कोई ऐसा वैसा अफसर नहीं हूँ, मेरे एरिया में कोई मुजरिम छुप ही नहीं सकता। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और बोला, मैं अभी फोन करके साहब से पूछता हूँ कि ये लाश किसकी है। ड्राइवर के गिर्द सिपाहियों ने घेरा डाल दिया था। तमाशा देखने वाले भी भीड़ लगा रहे थे। चेकिंग करने वाले तमाम सिपाही अपना काम छोड़कर ड्राइवर के गिर्द खड़े हो गए थे, जैसे उन्हें शुबा हो कि ड्राइवर दौड़ लगा देगा। ड्राइवर की हालत देखने वाली थी। या तो वो नया था या फिर इस बात से डर गया था कि अब उस पर दोहरे कत्ल का इल्जाम लगने वाला है। उसने घबराकर बाज़ाब्ता रोना शुरू कर दिया। उसे रोता देखकर मुझे हंसी आने लगी। वो रोने के साथ साथ बोलता भी जा रहा था, सर ये मेरी गाड़ी नहीं है और ना ही मैंने कत्ल किया है। मैं तो आम सा चोर हूँ, गाड़ियाँ चुराना मेरा पेशा है। आप गिलगित थाने से पता करा लें, 1 साल पहले भी मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया हूँ। तो इस बार तुमने गाड़ी चुराने के लिए मालिक को कत्ल कर दिया? सारी कहानी मेरी समझ में आ गई है। तुमने गाड़ी चुराई है, मालिकान ने रोका तो तुमने इन्हें कत्ल कर दिया। अब लाशों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, किसी वीराने में फेंकने वाले थे कि पकड़े गए। यकीन करें सर, मैंने मर्डर नहीं किया। अफसर ने एक सिपाही को आंख से इशारा किया जिसने ड्राइवर की कलाई में हथकड़ी पहना दी। अभी पता चल जाएगा कि किसकी लाश है और तू किसे कत्ल करके यहाँ से जा रहा था। उस वक्त ऐसा लगा था जैसे अफसर को रोब जमाने का शौक है। सर यकीन करें, मैंने ये गाड़ी पीछे रह जाने वाले होटल से चुराई है। आप मुझे होटल तक ले चलें, वहां अब भी उसका मालिक बैठा होगा, जल्दी से चलकर उसे गिरफ्तार कर लें, वही कातिल है। हमें क्या पागल समझ रखा है जो मैं तुझे लिए वहां जाऊंगा और वहां तेरे साथ ही घात लगाकर पुलिस पार्टी पर हमला कर देंगे? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, आप चलकर देखें तो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे शूट कर देना। सारी बात का पता चल जाएगा, बस थोड़ा सब्र और कर ले, थाने पहुंचकर तू फर बोलेगा, अफसर ने कहा और फिर मुड़कर तमाशबीनों को डांटा, भागो यहाँ से, अपनी अपनी गाड़ियां रास्ते से हटाओ। डांट सुनते ही वहां मौजूद सब लोग अपनी अपनी राह पर लग गए। अब सिर्फ हम रह गए थे। मेरा जहन तेज रफ्तारी से सोच रहा था। मामला मजीद उलझने जा रहा था। अगर नासिर शाह और इमदाद शाह पुलिस के हत्थे चढ़ जाते तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती।
اب میں سوچ رہا تھا کہ ان دونوں کو پولیس سے کیسے چھینا جائے. وہ انہیں مردہ سمجھ رہے تھے اس لیے کہ انہوں نے اب تک ان دونوں کو دور سے ہی دیکھا تھا, بند کھڑکیوں کے شیشوں سے. اگر وہ نزدیک سے دیکھتے یا چیک کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ وہ دونوں صرف بے ہوش ہیں. کیا سوچنے لگے, پولیس والے کی نظر ہم پر پڑ گئی نا تو وہ پھر چیخے گا, مرتجسس نے نیچی آواز میں کہا. تبھی وہ افسر موبائل کی طرف ڈرائیور کو کھینچتے ہوئے آگے بڑھا اور اندر بیٹھے ایک سپاہی سے بولا, تم پراڈو ڈرائیو کرو گے, تھانے لے کر آؤ گے, میں ملزم کو لے کر جا رہا ہوں. میں نے مرتجسس سے کہا, اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. کیا؟ اگر ہمارے مجرم پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر بات الجھ جائے گی. انہیں دوبارہ قبضے میں لینے کے لیے اسلام آباد سے آرڈر نکلوانا پڑے گا. اگر آرڈر آنے میں دیر ہو گئی تو یہ پولیس والے رشوت لے کر اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. ہاں یہ تو ہے. موبائل تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی. اب اس جگہ صرف ہم اور پراڈو کو سٹارٹ کرنے والا سپاہی رہ گیا تھا. ابھی وہ گاڑی کو سٹارٹ کر ہی رہا تھا کہ میں اس کے قریب پہنچا. شیشہ لگا ہوا تھا اس لیے وہ میری بات سن نہیں سکتا تھا. میں نے کھڑکی کے بند شیشے پر دستک دے کر اسے شیشہ نیچے کرنے کو کہا. سپاہی نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر بٹن دبا کر شیشہ نیچے کیا. پھر اس نے کڑے لہجے میں شینے زبان میں مجھ سے پوچھا, کیا بات ہے؟ میں نے بائک سے اترتے ہوئے تھیلے سے کھلونا پستول نکال لیا تھا. جیسے ہی شیشہ نیچے ہوا اور سپاہی نے سر باہر نکال کر سوال کیا, میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کے گال کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا. ایک ننھی سی سوئی نکلی اور اس کے گال میں پیوست ہو گئی. اس نے اضطراری طور پر اپنے گال پر ہاتھ پھیر رہی تھا کہ سیٹ پر لڑک گیا. موبائل دور جاتی نظر آ رہی تھی. میں نے بے ہوش سپاہی کو کھسکا کر آگے کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور مرتجسس کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے آئے. پھر میں نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا. آٹومیٹک گاڑیوں کو ڈرائیو کرنے کا اپنا ایک الگ مزہ ہے. گاڑی بھاگتی چلی گئی. ہمارا نیا سفر شروع ہو چکا تھا. گو کہ میرا رخ شہر کی طرف تھا, لیکن میں شہر میں داخل ہونے کے بجائے آگے نکل جانے کا سوچ رہا تھا, کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ شہر میں داخل ہوتے ہی آفت ٹوٹ پڑے گی. اس پورے علاقے میں شاید ہی کسی کے پاس پراڈو ہو, اس لیے اسے دیکھتے لوگ پہچان لیں گے. پولیس والے پہلے سے اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. اندر کچھ نہ بھی ملتا پھر بھی وہ ہمیں بری طرح رگڑ دیتے, اس لیے میں نے مرکزی سڑک پر ہی آگے بڑھنا مناسب سمجھا. ابھی میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ جیب میں رکھا موبائل بجا. میں نے موبائل نکال کر دیکھا تو اسکرین پر سفیر کا نمبر تھا. بولو, کہاں ہو تم؟ پراڈو کی کوئی خبر؟ وہ اس وقت میرے پاس ہے اور میں اسی میں بیٹھا ہوں. اسی روڈ پہ ہو نا؟ ہاں کیوں؟ ہم نے سوزوکی حاصل کر لی ہے اور چلاس کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں چلاس کے قریب مرکزی اشارہ پر ہوں, تو کسی مناسب جگہ رک جانا, ہم آ رہے ہیں. موبائل پر رابطہ رکھنا, میں سڑک کنارے کھڑا مل جاؤں گا. یہ کہہ کر میں نے گاڑی کا بریک دبا دیا. میرے پیچھے مرتجسس تھا. گو کہ وہ کافی دور تھا لیکن سڑک سیدھی تھی, اس لیے نظر آ رہا تھا کہ وہ نزدیک آتے جا رہا ہے. مجھے رکتے دیکھ کر شاید وہ چونکا تھا, اس لیے اس کی رفتار مزید بڑھ گئی تھی. نزدیک آتے اس نے بائک روکی اور پوچھا, کیا بات ہے, رک کیوں گئے تھے؟ ہمارے ساتھی آ رہے ہیں, اس گاڑی کو کسی آڑ میں چھپانا ہے. تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک جھاڑیوں کا طویل سلسلہ نظر آئے گا. جنگلی جھاڑیاں اتنی اونچی اور گھنی ہیں کہ اس میں آرام سے بس بھی چھپائی جا سکتی ہے. اوکے, تم مجھے بائک دے دو اور پراڈو کو جھاڑیوں میں پہنچا دو, لیکن رکو, اس سپاہی کو پہلے یہیں اتار دو. سڑک کنارے پڑا دیکھ کر اسے کوئی بھی اسپتال یا تھانے پہنچا دے گا. مرتجسس اور میں نے سپاہی کو سہارا دے کر نیچے اتارا اور پھر اسے وہیں سڑک کے کنارے لٹا دیا. مرتجسس پراڈو کی طرف بڑھا اور میں نے بائک سنبھال لی. ہمارا رخ اب بھی چلاس کی طرف ہی تھا. آگے بڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اگر دیر ہوتی دیکھ کر افسر تھانے سے نکل پڑا اور اس نے پراڈو دیکھ لی تو ہماری خیر نہیں. میں خیالوں میں ڈوبا بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ پراڈو رک گئی. میں نے دیکھ لیا تھا کہ سڑک سے کچھ دور ہٹ کر جھاڑیوں کا ایک سلسلہ سا پھیلا ہوا ہے. جھاڑیاں کافی بڑی تھیں. ان جھاڑیوں کے اندر پراڈو کو آسانی سے چھپایا جا سکتا تھا. میں نے بائک روک کر کہا, ٹھیک ہے, اسی طرح سے جھاڑیوں میں لے جاؤ. مرتجسس اسے داہنی جانب سے پہاڑی کی طرف لے جانے لگا. کافی آگے جانے کے بعد وہ ہلکا سا مڑا اور پھر واپس آنے لگا. آدھے راستے میں اس نے پراڈو کا رخ جھاڑیوں کی طرف کیا اور پھر اسے اندر کی طرف لے جانے لگا. وہ آہستہ آہستہ جھاڑیوں میں داخل ہوا اور پھر اندر جا کر گاڑی روک دی اور اتر کر جھاڑیوں سے راستہ بناتا واپس آ گیا. ابھی مرتجسس مجھ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ ایک سوزوکی آ کر رکی اور اس سے وسیم نے ہانک لگائی, لو بھائی, ہم بھی آ گئے. ایسا کرو, اس بائک کو کچھ دور لے جا کر کھائی میں گرا دو, اب ہم ایک ساتھ آگے بڑھیں گے. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ آپ کا انتظار تھا کہ آپ آئیں اور ان جھاڑیوں میں کھڑی پراڈو میں لیٹے دونوں بندوں کو اتار کر لایا جائے تاکہ ہم انہیں بھی ساتھ لے جا سکیں. مرتجسس نے ہنستے ہوئے کہا. سفیر اتر آیا, عبداللہ اندر ہی رہا. سفیر, وسیم اور مرتجسس کو جھاڑیوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر میں بھی ادھر بڑھا. مرتجسس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا. پراڈو کو یہاں چھوڑنا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ وسیم نے پوچھا. پتہ نہیں, وادی سے لوٹنے کے بعد صحیح بات صحیح وقت پر سوچتی ہی نہیں. ایسا کیا ہو گیا؟ یہ رہ کر وادی کی یاد کیوں آ رہی ہے؟ کہیں وہ لڑکی, کیا نام تھا, جو زبردستی سل ہو رہی تھی, وہ تو یاد نہیں آ رہی؟ سفیر نے کہا. ہاتھ مار دوں گا میں مسکرا کر بولا. جب کسی کے ذکر پر ہونٹ مسکرا دینا تو دال میں کچھ کالا ضرور ہوتا ہے جناب. ویسے پتھر میں جونک لگ جائے یہ ممکن نہیں, ایک ہی جونک کافی ہے جو شب گزارنے کی آس میں بیٹھی ہے, نام بھی وہی ہے.
عقل سے کام لو. مجھے یہ خیال ابھی آیا تم لوگ بھی عقل بیچ کر کھا گئے. کوئی تو توجہ دلاتا. ہم تو آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے, پورے 10 کلومیٹر پیچھے تھے. ابھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ گاڑی تو مرتجسس نے کرایہ پر لی ہے. جس کے بھی ہاتھ لگی وہ یا تو اسے کباڑ مارکیٹ لے جائے گا یا تھانے. دونوں میں ہمارا ہی نقصان ہے, اس لیے کہ گاڑی کرایہ پر لی گئی ہے. کباڑ مارکیٹ میں بکی تو مالک رقم مرتجسس سے مانگے گا, اور اگر پولیس تک پہنچی تو پولیس والے نمبر سے مالک تک پہنچیں گے اور وہ بتا دے گا کہ گاڑی مرتجسس لے کر گیا تھا. دونوں طرح سے اس کا پھنسنا ضروری ہے. پولیس نے اس گاڑی کو جب قبضے میں لیا تھا تو کیا نمبر نوٹ نہیں کیا ہوگا؟ مرتجسس نے پوچھا. میری نگاہیں آفیسر پر ٹکی تھیں. وہ ایک بار بھی نمبر پلیٹ کی طرف نہیں گیا تھا. سامنے کی طرف نمبر پلیٹ ہے نہیں, نمبر پلیٹ پیچھے کی طرف ہے. اور وہ بڑ بولا ایسا جذباتی ہوا کہ اس نے ایک بار بھی نمبر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور نہ ہی کسی سپاہی کو کہا تھا. اگر ایسی بات ہے تو میں کام کر سکتا ہوں. وہ کیا؟ نہایت اسپیڈ سے اس علاقے سے نکل جاؤں. اس نے ہنس کر کہا. یہی کرنا ہوگا, اسے یہاں سے نکالو, ہمیں تیزی سے اس علاقے سے نکل جانا ہے. میں نے کہا تو وہ اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور جھاڑیوں کو رونتے ہوئے پراڈو کو نیچے لے گیا. سفیر اور وسیم جھاڑیوں کو پھلانگتے ہوئے نیچے آئے. ہم سب کو آتے دیکھ کر عبداللہ نے پوچھا, کیا بات ہے, آپ میں سے کوئی بھی سوزوکی میں نہیں بیٹھا؟ اس لیے کہ اب تم پراڈو میں بیٹھو گے, پلان چینج ہو چکا ہے. تو کیا باقی سب سوزوکی میں بیٹھیں گے؟ نہیں, اب ہم سب پراڈو میں سوار ہو کر پنڈی جائیں گے. اور یہ سوزوکی؟ یہ بھی ساتھ جائے گی, اس لیے کہ اس کی قیمت ادا کر کے کاغذات لے لیے ہیں, وہاں پہنچ کر اسے سیل کر دیں گے. بائک بھی ساتھ جائے گی لیکن سوزوکی میں لاد کر. چلو یہ اچھا ہوا, ورنہ اس کھٹارا سوزوکی میں تو جوڑ ہل جاتا. عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا, شکر کرو کہ بر وقت میرے دماغ میں بات آ گئی کہ سوزوکی خرید لی جائے, ورنہ ابھی تک اسی ہوٹل میں بیٹھے تسبیح گن رہے ہوتے. وسیم بولا. میں نے پراڈو میں بیٹھتے ہوئے کہا, بیکار کی بحث چھوڑو اور جلد از جلد آ کر بیٹھ جاؤ. سوزوکی وسیم ڈرائیو کرے گا اور ہمارے پیچھے پیچھے آئے گا. سفیر, وسیم اور مرتجسس نے مل کر بائک کو سوزوکی پر لاد دیا اور ہمارا نیا سفر شروع ہو گیا. مرتجسس تیز رفتاری سے پراڈو بھگا رہا تھا. ہمیں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہیے تھا. مرتجسس کا کہنا تھا کہ وہ شام سے پہلے ناران پہنچا دے گا. اسپیڈ بھی تائید کر رہی تھی. سوزوکی کافی پیچھے رہ گئی تھی لیکن موبائل پر رابطہ قائم تھا. دراصل وسیم ایک ہوٹل پر بھی رکا تھا کیونکہ سوزوکی کا انجن گرم ہو گیا تھا, جبکہ پراڈو پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. یوں بھی خطرہ تھا تو پراڈو پر. پولیس آفیسر کو جب احساس ہوا ہوگا کہ پراڈو نہیں پہنچی ہے یا تھانے سپاہی پہنچ گیا ہے, اور وہ وائرلیس میسج سے تمام تھانوں کو الرٹ کر دے گا. پھر اندر لیٹے ناصر اور امداد شاہ بھی مسئلہ کر سکتے تھے. میں نے 1 گھنٹہ پہلے جائزہ لیا تھا. وہ اسی طرح بے ہوش تھے. گو کہ بے ہوشی کا دورانیہ کافی طویل کر دیا تھا, اس لیے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ خطرناک ثابت نہ ہو. منزل پر پہنچ کر چیک کروں تو پتہ چلے کہ دونوں کی روح نکل چکی ہے یا دماغی حالت بگڑ گئی ہے. اس خیال نے مجھے فکر میں مبتلا کر دیا تھا. میں جلد از جلد انہیں کسی محفوظ مقام پر لے جا کر ہوش میں لانا چاہتا تھا. اسی خیال سے میں نے مرتجسس سے پوچھا, اگر شام تک ہم ناران پہنچ گئے تو ٹھہریں گے کہاں پر؟ ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم چلتے رہیں گے. نہیں یار, میں کچھ تھکن محسوس کر رہا ہوں. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں کوئی محفوظ جگہ مل جائے؟ تم تو اس علاقے میں آتے جاتے رہتے ہو, یہاں کو ایسا گھر حاصل نہیں کر سکتے کیا؟ مجھے دراصل ان دونوں کی بے ہوشی پر فکر ہونے لگی تھی. میں نے ایک پروگرام بنا لیا تھا. اس پروگرام کو عملی شکل دینے کے لیے کسی جگہ رکنا ضروری تھا. مرتجسس کو میں بھی بتانا نہیں چاہتا تھا, اس لیے تھکن کا بہانہ کر دیا تھا. ہوٹل تو کہیں ہے لیکن گھر حاصل کرنا ذرا مشکل ہے. پھر بھی میں بات کرتا ہوں. اس نے کچھ دیر سوچا, پھر جیب سے موبائل کو نکالا اور بولا, سر اگر ہو سکے تو اس میں حسن پینٹر کا نام ڈھونڈ کر دیجیے. میں نے موبائل ہاتھ میں لیا اور نام تلاش کرنے لگا. ایس میں جاتے حسن پینٹر کا نام نظر آیا. میں نے نمبر ڈائل کر کے موبائل مرتجسس کو دے دیا. اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا. ادھر سے سوال ہوا ہی تھا کہ مرتجسس بولا. مرتجسس بول رہا ہوں, گلگت والا. ہاں میں چلا سا رہا ہوں. وہ کچھ دیر تک دوسری طرف کی بات سنتا رہا, پھر بولا, میرے ساتھ ایک ٹورسٹ پارٹی ہے. وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی گھر میں رکنا چاہتی ہے. کرایہ مناسب دے گی. اگر ممکن ہو تو کوئی گھر ڈھونڈ نکالو. ادھر سے جواب کو سن کر اس نے کہا, واہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تمہارا گھر خالی ہے, میں بس پہنچنے ہی والا ہوں. اس نے فون بند کیا اور میری طرف دیکھا. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. میرے دوست کا گھر خالی ہے. اس کے گھر والے پشاور گئے ہوئے ہیں. وہ اپنا گھر کرائے پہ دینے کے لیے تیار ہے. بندہ تو اعتبار کا ہے نا. بالکل دوست ہے میرا, فکر نہ کریں. ہر ہاتھ میں لانے والا دوست نہیں ہوتا. ہر کسی پر فوراً اعتبار نہ کیا کرو. ویسے ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں گے. سفیر نے کہا. جواب میں مرتجسس بھی ہنسنے لگا. سفیر کی بات پر اس کے چہرے پر ناگواری کی جھلک آئی تھی, لیکن فوراً ہی اس نے خود پر قابو پا لیا تھا. بات یہ ہے کہ ہم نے اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ لوگوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے, جبکہ تم نے ابھی تک صرف دوست دیکھے ہیں, اس لیے فوراً اعتبار کر لیتے ہو. ہمارے ساتھ رہو گے تو انسان کی پہچان سیکھ لو گے. سفیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو مرتجسس نے قہقہ لگایا اور بولا, سر آپ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, ہم سیدھے سادے لوگ اتنی چالاکیاں کہاں سے سیکھیں گے؟ فکر نہیں کرو,
ہمارے تجربے سے بہت کچھ سیکھ لو گے۔ سفیر خلاف توقع مزہ کے انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ یہ انداز وسیم کا تھا۔ اس کے اندر چلبلا پن تھا۔ عبداللہ اس وقت بھی خاموش تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ چلاس نزدیک آتا جا رہا تھا، چھوٹا سا قصبہ، پختہ مکانات نظر آنے لگے تھے، آبادی نزدیک آتی جا رہی تھی کہ میں نے مرتجسس سے کہا، رفتار کچھ کم کرو، وسیم کافی پیچھے رہ گیا ہے۔ آپ ان کو موبائل پر خبر کر دیں کہ وہ چلاس ہوٹل کی طرف آ جائیں، مشہور ہوٹل ہے، انہیں ہم وہیں مل جائیں گے۔ ہوٹل کے قریبی میرے دوست کا گیراج ہے۔ میں نے عبداللہ کو اشارہ کیا کہ وہ فون کر دے اور میں خود باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ ایک جانب پہاڑیاں، دوسری طرف ندی اور درمیان سے گزرتی ہوئی سانپ کی طرح لہراتی سڑک۔ اس سڑک پر بھاگتی پراڈو، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ایک دوسری دنیا میں سفر کر رہے ہیں۔ اچانک پراڈو رکی۔ وہ سڑک کنارے بنا ایک گیراج تھا جس میں کئی پرانی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ دو مزدور بچے ایک پرانی کار کو گھس رہے تھے۔ مرتجسس گاڑی سے اتر کر ایک آدمی کی طرف بڑھا اور اس سے گفتگو کرنے لگا۔ کچھ دیر تک دونوں میں باتیں ہوئیں، پھر وہ مڑ کر عبداللہ کے پاس آیا اور بولا، صاحب جی، یہ ایک دن کا 500 روپیہ کہہ رہے ہیں، آپ زخمی ہیں اس لیے میں نے ہاں کہہ دی ہے۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ مرتجسس نے دانستہ اسے گروپ لیڈر قرار دے دیا ہے، اس لیے وہ بولا، بلاؤ اسے۔ مرتجسس نے اشارہ کیا اور وہ بندہ قریب آ گیا۔ دیکھو بھائی، میں کراچی کا بندہ ہوں، پیسوں کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، پہاڑی سے پھسل جانے کی وجہ سے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، اس لیے میں ہوٹل میں ٹھہرنے کی بجائے گھر کو ترجیح دے رہا ہوں تاکہ آرام سے 2-4 دن گھر جیسے ماحول میں وقت گزار سکوں۔ جی، مرتجسس نے بتایا کہ آپ پہاڑی سے پھسل گئے تھے۔ اس نے کہا تو میں نے اطمینان کی سانس لی کہ دونوں کا بیان ایک جیسا ہے۔ اگر پیر میں موچ والی بات میں فرق آ جاتا تو اسے شک پڑ جاتا۔ میں نے بات مختصر کرنے کے لیے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ فوراً میرے قریب آ گیا۔ دیکھو بھائی، صاحب جی ذرا غصے والے ہیں، وہ جو دے رہے ہیں لے لو، باقی پیسے میں تمہیں چپکے سے دے دوں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر جیب سے چابی نکال کر مرتجسس کو دیتے ہوئے بولا، گھر کی ہر چیز استعمال کر سکتے ہو، لیکن احتیاط کرنا، جو چیز جہاں سے اٹھائی ہو اسے وہیں رکھ دینا۔ جی بہتر۔ مرتجسس نے چابی لی اور واپس پراڈو میں آ گیا۔ اس نے بمشکل 5 منٹ کی ڈرائیو کی اور ایک مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ مرکزی سڑک سے ایک ذیلی سڑک نکلی تھی جو آگے جا کر ایک بڑے سے خالی میدان پہ ختم ہو رہی تھی۔ یہ مکان اسی سڑک پر تھا جو نیم پختہ تھا۔ اس نیم پختہ مکان کا دروازہ کھول کر اس نے ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ معمولی فرنیچر سے سجا وہ کمرہ ایسا تھا کہ گزارا کیا جا سکتا تھا۔ میں دوبارہ سے باہر آیا اور آس پاس کا جائزہ لیا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دوری پر ایک میدان تھا جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ ادھر سے نظر ہٹا کر میں نے مرتجسس سے کہا، وسیم اور سفیر کے ساتھ مل کر ان دونوں کو اندر لاؤ۔ یہ ایک ایسا گھر تھا جس کے آس پاس کوئی دوسرا گھر نہیں تھا۔ ان معنوں میں یہ ایک مناسب گھر تھا۔ ایسے گھر میں کسی سے تفتیش کرنا، کوئی بات اگلوانا آسان ہوتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری مشکل آسان کی تھی۔ مرتجسس اور وسیم نے مل کر امداد شاہ کو گاڑی سے باہر نکالا اور اٹھا کر اندر لے جا رہے تھے۔ سفیر ان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، چلو اسی طرح ناصر شاہ کو بھی اتار لیتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں سوار ہوا اور پھر اس نے ناصر کو اتار کر باہر کی جانب دھکیلا۔ نیچے میں تھا۔ میں نے اسے سنبھال لیا اور اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں سفیر باہر آ گیا اور اس نے ہاتھ لگا کر اسے باہر نکالا اور ہم دونوں سے اٹھا کر اندر کی طرف بڑھے۔ وسیم اور مرتجسس امداد شاہ کو اندر والے کمرے میں لے جا چکے تھے۔ ہم بھی ادھر ہی بڑھے۔ دوسرے کمرے میں صرف ایک ڈبل بیڈ تھا، فرش کچا تھا، امداد شاہ مٹی پر پڑا تھا، اسی کے برابر میں ہم نے ناصر کو بھی ڈال دیا۔ پھر میں نے سفیر سے کہا، اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کو ہوش میں کیسے لایا جائے؟ بہت آسانی سے، اپنا دیسی نسخہ ہے نا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، 5-10 منٹ میں ہوش آ جائے گا۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، وقت کم ہے، صبح ہوتے ہم پنڈی کے لیے نکل پڑیں گے۔ صبح تک تو اس سے بہت کچھ معلوم ہو جائے گا، لیکن ایک بات کی جانب آپ نے توجہ نہیں دی جناب۔ وسیم بولا، پراڈو کے مسئلے کے بارے میں تم کہنا چاہتے ہو نا؟ جی ہاں، مجھے احساس ہے کہ اب تک ناران تک کی پولیس جاگ چکی ہوگی اور کالے رنگ کی پراڈو کو ڈھونڈ رہی ہوگی۔ میں اس لیے رکا ہوں کہ کوئی آسان سے طریقہ تلاش کیا جائے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ وسیم نے کہا، کیا؟ اتفاق ہے کہ ہم جس مکان میں اترے ہیں یہ مکان ایک پینٹر کا ہے، تو کیوں نہ اس کی مدد لی جائے؟ یوں میں ان گاڑی کا رنگ بدل دیا جائے؟ ہاں، کلر کرنے میں پورا ہفتہ لگ جائے گا۔ مرتجسس نے کہا، کوئی اور راستہ؟ میں نے مرتجسس کی طرف دیکھا۔ میں ایسا کرتا ہوں، اس سلسلے میں امجد یعنی اس پینٹر سے بات کرتا ہوں، شاید اس کے پاس کوئی حل ہو۔ ایسا کرو کہ اسے یہیں بلا لو، یوں بھی اب وہ دکان بند ہی کر رہا ہوگا۔ میں نے مشورہ دیا، ٹھیک ہے، میں اسے بلا لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس سے کہنا کہ آج کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے، بازار سے کچھ اچھا سا لے آنا۔ کھانے کے معاملے میں تو یہاں کے ہوٹل بہت مشہور ہیں، آپ فکر ہی نہ کریں، ہر قسم کے کھانے یہاں مل جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مرتجسس باہر نکل گیا۔